دو بڑے مرکز تھے، ایک خانہ کعبہ جو دنیا میں اللہ کا سب سے پہلا گھر اور دنیا میں اللہ کی سب سے پہلی مسجد جسے بنایا گیا تھا، ایک وہ ہے، اور دوسرا مسجد اقصی کہ جسے اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کا مرکز بنایا تھا، اور قریب کے زمانے میں انتہائی جلیل القدر بہت سارے رسول اور انبیاء اسی مقام پر پیدا ہوئے اور وہی ان کا مرکز ٹھہرا، وہی ان کا قبلہ بنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب مسیح علیہ السلام تک، اور ان سے پہلے جناب اسحاق علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب یحییٰ، جناب زکریا اور بہت سارے انبیاء، یہ سب اسی مقام پر موجود تھے اور موجود رہے مختلف ادوار میں۔ اور آسمانی وحی پر یقین کرنے والوں کا مرکز وہ اس وقت مسجد اقصی ہی تھا، کیونکہ تمام یہودی اور تمام مسیحی وہ اسی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے تھے۔ مسجد حرام یہ بت پرستوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے۔ تو مکہ اور مسجد حرام کا نظام ان بت پرستوں اور مشرکوں نے خراب کر دیا تھا، اور مذہبی پیشواؤں میں سے یہود و نصارہ کا مرکز مسجد اقصی وہ بھی مختلف انداز میں مختلف قسم کی خرابیوں کا شکار ہو چکا تھا۔ شرک کرنے کے اعتبار سے جناب مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا جا چکا تھا، جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا جا چکا تھا۔ شریعت کو بدلنے کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے علماء نے آسمانی وحی میں آنے والی بہت ساری تعلیمات کو بدل کے رکھ دیا تھا، بہت سے حلال کے کام حرام کر دیے، بہت سے حرام کام حلال کر دیے تھے۔ تو گویا کہ شریعت کا نام موجود تھا لیکن شریعت مسخ ہو چکی تھی، وہ اس وقت کے مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن چکی تھی، جس کا جب دل چاہتا وہ اس میں سے کسی چیز کو حکم کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرو، اور اپنی مرضی کی باتیں اس کے اندر شامل کر دیتا۔ اس حوالے سے ایک اشارہ بعض نوجوانوں کے لیے قابل غور ہوگا۔ دنیا اسلام کے عصر جدید کے ایک بہت بڑے اسکالر، ایک بہت بڑے ریسرچر ڈاکٹر حمید اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ جب عیسائی دنیا میں اس بات پر غور کیا جانے لگا کہ جناب مسیح علیہ السلام سے منسوب جو انجیل کی کتابیں ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہو گئی ہیں، اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کون سی کتاب واقعی جناب مسیح علیہ السلام کی تعلیمات پر مشتمل ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ مختلف تجاویز آئیں، اور دیکھیے سامعین گرامی، جب کوئی شخص یا کوئی گروہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے اور وہ اس کے راستے پر چلتا ہے تو وہ کیسی کیسی حماقتیں انسان سے کرواتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں، اور یہ بالکل تحقیق شدہ بات ہے کہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے سر جوڑ کے بہت مشورہ کیا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو بالآخر ایک کام یہ بھی کیا گیا کہ ہم ان تمام کتابوں کو کہ جو مسیح علیہ السلام کی تعلیمات پر مشتمل ہیں انہیں ایک ٹیبل پر جمع کرتے ہیں، اور پھر ہم مذہبی جو علماء ہیں، ان کے پوپس ہیں، ان کے بڑے بڑے پیشوا ہیں، ہم اس ٹیبل کو پکڑ کے، اس میز کو پکڑ کے زور سے ہلائیں گے، تو جو کتابیں نیچے گر جائیں گی ہم اسے اس فہرست سے خارج کر دیں گے، اور جو اوپر باقی رہ جائیں گی ان کتابوں کو ہم مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا مرکز سمجھ لیں گے، اور اس کے مطابق لوگوں کو عیسائیت کی تعلیم دیں گے۔ کہ جب غلط اور صحیح کا فیصلہ اس انداز میں کیا جانے لگے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد اقصی اگرچہ موجود تھی لیکن نہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات صحیح طور پر موجود تھیں اور رہیں، اور نہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے آس پاس کے جو انبیاء تھے ان کی تعلیمات محفوظ رہی تھیں۔ بے شمار قسم کی خرابیاں
اس میں داخل ہو چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ گویا کہ کیا گیا کہ اب یہ دونوں مرکز دنیا میں زمین پر اللہ کا پہلا گھر مسجد حرام اور انبیاء کا مرکز مسجد اقصیٰ اب ایک ایسی ہستی کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ جنہیں قیامت تک ایک محفوظ ترین کتاب عطا کی جانے والی ہے، اور وہ قرآن مجید ہے، اور وہ شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج بیت المقدس کی آزادی کا جو ذکر کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے آزاد خیال بندے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے، آپ لوگ اپنا خانہ کعبہ سنبھالیں اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے حوالے کر دیں، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ اصل میں ان کا حق تب بنتا کہ جب انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب مسیح علیہ السلام کو دی جانے والی اللہ کی تعلیمات کی حفاظت کی ہوتی، اور وہ واقعی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے موجود ہوتے۔ وہ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے موجود ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو اللہ کے دین کو بدل کے رکھ دیا ہے بالکل۔ وہ تو ان مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں مرکزوں کے اصل وارث جو ہیں، جو انبیاء کی تعلیمات کے وارث ہیں، وہ مسلمان ہی بنتے ہیں۔